اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے، وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی، بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا، اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے، جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے، تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟